اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ اخلاص، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں اس کو کس طریقے سے لکھنا ہے، قواعد کو کس طرح سمجھنا ہے۔ قاف لام پیش قل، قاف کو لام کے ساتھ ملا کر ادا کرنا ہے، لام کو خالی پکڑنا ہے اس قاف کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، جھٹکا نہیں دینا، یہاں پہ جھٹکا نہیں ہوگا، اور قاف پر کر کے پڑھا جائے گا، موٹا قاف، ٹھیک ہے۔ قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، واو لام زبا واللام کھڑا زبر لا، ہو اللہ۔ اب وہ لام کو باریک نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب بھی اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آئے گا تو اللہ کا نام بھی پر پڑھا جائے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا پیش ہو، واو لام زبر واللام کھڑا زبر لا، واللہ موٹا کر کے تھوڑا، واو لام زبر واللام کھڑا زبر لا، واللہ ایسے نہیں، واللہ قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا کرنا ہے، ہمیں تھوڑا سا پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اور احدن، ایک ایک حرکت، دال دو پیش دن، احدن پہ جب وف کریں گے تو دال کو کر دیں گے ساکن، تو یہاں پہ ہو جائے گا قلقلہ، جھٹکا آئے گا، احد، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے اس میں جو ہمارا کیا کہتے ہیں کہ قلقلہ کا کلر ہے وہ ہے ریڈ، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے اللہ الصمد، اللہ کے نام کو پر کر کے پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اللہ ہا کو صاد کے ساتھ ملانا ہے، الف اور لام کو کٹ کر دینا ہے، یہ نہیں پڑھنا کیونکہ آگے مشدد ہے، شمسی حروف، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے پھر ہا کو اس صاد کے ساتھ ملا کر پکڑنا ہے، حصد۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، صاد ہے دو بار، ایک بار ساکن ایک بار حرکت والا، اللہ الصمد، دال پیش دو، وقف کریں گے تو یہاں پہ بھی دال ہے قطب جد میں سے، تو وہ بھی پھر ہمارا ہو جائے گا قلقلہ وقف کے ساتھ، اللہ الصمد، جھٹکا دیں گے۔ لم یلد، لم لام کو میم کے ساتھ پکڑنا ہے، جھٹکا نہیں دینا، لم یلد یلد، ولم یولد ولم یو، یا وہ پیش یو مدہ ہے یہاں پر، اور لد دال پر دوبارہ قلقلہ ہو جائے گا۔ تو قل واللہ چھوٹی سی سورہ ہے، کوئی اس میں مشکل قواعد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ لم کو بھی ساتھ پکڑنا، یکل، اب دیکھیں یکن تھا، یکن لہو، لیکن پھر کیا ہے، ملانے کے لیے اس نون کو ساکنہ کو نہیں پڑھنا، کاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر مشدد ہے، اور مشدد ورڈ دو بار ادا کیا جاتا ہے، ایک بار ساکن ایک بار حرکت والا۔ کاف لام پیش کل لام زبر لا، کل ہا الٹا پیش ہو، کلہو، ٹھیک ہے۔ ہا الٹا پیش ہو تو یہاں پہ ہماری کون سی مد بن رہی ہے، مد صلہ صغرا، کیونکہ یہ بھی متحرک یعنی حرکت والا، یہ بھی حرکت والا، بیچ میں ہا الٹا پیش ہو، تو یہاں پہ بنے گی مد صلہ صغرا۔ کفون، کفون، اب ایک حرکت کفو، بس ون، واو دو زبر ون، اس کو ہم نے اظہار کیا ہے تنوین کا، کیوں؟ کیونکہ آگے احد ان کا حروف حلقی کا حمزہ کھڑا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نے کیا کیا، اظہار، یعنی اس کی واو دو زبر ون کی جو اپنی آواز ہے اس کو ہی ادا کیا۔ احدن پہ بھی دوبارہ ہمارا دال ہو جائے گا ساکن، تو وقف کی صورت میں یہاں پہ ہو جائے گا قلقلہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں قواعد کوئی اتنے زیادہ مشکل والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ہی آسان ہیں۔ اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے اس کا ترجمہ۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دو، اللہ هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، ہر لحاظ سے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔
ولم یکن لہ کفواً احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، اللہ کے جوڑ کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ ایک ہے، واحد القہار ہے، وہی ہر ایک چیز کا مالک ہے، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آیا ہے ایک لفظ احد۔ احد کا مطلب ویسے ہوتا ہے ایک نا، لیکن ایک کون سا؟ وہ ایک جو ہر لحاظ سے اپنی ذات اپنی صفات میں ایک ہو، ٹھیک ہے نا، ہر لحاظ سے کوئی کہیں کسی کے مطلب اللہ کو کسی کے ساتھ جوڑ ہی نہیں سکتے۔ جیسے ہم لوگ شرک بدعت اسی چیز میں تو آتی ہے کہ شرک ہم لوگ کیوں کریں، ہم لوگ یہ بدعت اور شرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں تو یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس احد پہ یقین نہیں۔ ہمیں جب یہ پتہ ہو جائے گا کہ اللہ ایک ہی ہے تو ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہی اپنی حاجات، اپنی خواہشات، اپنے مسائل، اپنی بیماریاں، اپنی پریشانیاں، اپنے سارے مسئلوں کا حل صرف اور صرف اللہ سے ہی مانگیں گے اور اللہ کو ہی ماننے والے ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے یقین نہ کیا، ظاہر سی بات ہے ہم نے کچھ اور بھی اپنے طریقے ڈھونڈے، تو پھر اپنے جو آخرت کے ذمہ دار پھر ہم لوگ خود ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو تمہیں یقین بھی صرف اور صرف مجھ پر کرنا ہے، مانگنا بھی کس سے ہے؟ صرف اللہ سے، جھکنا بھی کس کے سامنے؟ صرف اللہ سے، ہر ایک چیز اللہ سے اللہ سے اللہ سے۔ کیونکہ جو علماء کرام ہیں وہ بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں، اور جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں جن کو آپ لوگ تو بنوز باللہ جو لوگ مانتے ہیں، جو لوگ ان کے پیچھے چل کے پتہ نہیں کون کون سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ آپ کو سکھا کے نہیں جاتے کہ آپ ہمارے پیچھے یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سکھا کے بھی جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہمارے بڑے بزرگان تھے، جیسے کہ داتا گنجل بخش، پتہ نہیں کیا نام ہے، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، اور بھی پتہ نہیں کون کون سے ہیں، اللہ معافی دے، مجھے تو یقین کریں ہمیں تو ان باتوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اللہ معافی دے نہ کبھی قبرستان گئے، نہ ہی کبھی کوئی اس طرح مزاروں پہ تو بنوز باللہ، اور نہ ہی کبھی کچھ اس طرح کا، تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نام کیا ہے اور چیزیں کیا ہیں۔ لیکن جو لوگ جاتے ہیں، جن کو دیکھا جاتا ہے، یا پھر کبھی یہاں پہ آپ لوگ جائیں تو سی ویو کے سائڈ آپ کو نظر آ جاتی ہیں چیزیں اس طرح کی، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو بنوز باللہ لوگ کتنے شرک میں مبتلا ہیں۔ وہ لوگ خود سے بہت نیک تھے، کتنے بڑے بزرگ تھے، تبھی تو اللہ نے ان کو ایسے درجات دیے، اور ہم لوگ ان کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا شرک بدعت پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ آخرت میں یقین کریں وہ آپ سے جان چھڑا لیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ایسے ان کو بولا؟ وہ بولیں گے ہمیں تو اللہ تعالیٰ پتہ ہی نہیں، ہم تو آپ کے پاس تھے، ہمیں کیا پتہ کہ پیچھے سے یہ لوگ ہمارے پیچھے کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ بولیں گے دیکھیں انہوں نے جب آپ کو بولا نہیں تو آپ نے کیا کیوں؟ صحیح ہے نا؟ تو یہ پتہ نہیں کون کہاں کی رسمیں، نان مسلمز کی رسمیں ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ ہماری رسمیں یہ نہیں ہیں، ہماری رسمیں کیا ہیں؟ اللہ اور رسول، بس قرآن، نماز، حدیث، ختم، بس۔ جب اس میں ساری چیزیں ہیں تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے توحید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد۔ 1/4 حصہ قرآن پاک میں اس سورہ کو کہا گیا ہے، قل هو اللہ احد۔ جس نے یہی مان لی نا، اسے یقین کریں ساری چیزیں سمجھ لے کہ مان لی، کیونکہ اس کو یقین آ جائے گا کہ اللہ ہی ہے نا، اللہ کا نہ کوئی، اللہ کو کسی نے نہ پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور اللہ اپنی صفات میں اپنے ہی جو اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ایک رب ہے جو ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر ایک چیز کو خود سے ہی اللہ کا جیسے نا کنٹرول۔ دیکھیں فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ لگائے ہوئے نا کہ یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں کی کیا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح کن کن چیزوں کو پیدا کیا، تو یہ اللہ نے اپنی مرضی سے ساری چیزیں کی ہیں۔ لیکن رب خود بھی وہ چیزیں ساری دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی کہتے ہیں نا تم دیکھ کر آئے تو یہ بندہ کیا کر رہا تھا، کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہ بنانے کے لیے فرشتوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ تم لوگ بتاؤ، کیونکہ فرشتوں نے بھی بولا تھا نا یا اللہ تم نے یہ کیوں بنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی ہی صفات میں، اپنی ہی ذات میں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، رب ہی ہے بس۔ تو پھر شرک بدعت اور یہ جو ہماری چیزیں ہیں چھوٹی موٹی، ان سب کو نکال کے ہم صرف اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں،
اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کرے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنی چھوٹی موٹی عبادات کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، کیونکہ ہم گناہوں میں گرے ہوئے انسان ہیں تو ہم انسان ہی نا، تو گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ بس ہمیں معافی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہمارے پورے خاندانوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش و آباد رکھے، جو کہ کلاس میں آتے ہیں ماشاءاللہ، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سیکھنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں، یقین کریں ہم لوگ اتنے سال پڑھا لیکن ابھی بھی ہم لوگ سیکھنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں، جتنا پڑھ رہے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں اور ذہن کو جیسے کھولتا ہے نا، تو ذہن کو کھولتا جاتا ہے، نئے سے نئی چیز، آپ جیسے سورہ کو پڑھو گے، آیتوں کو پڑھو گے، آیت آپ کو الگ طریقے سے سمجھ آتی ہے، جتنی عمر ہوتی جاتی ہے نا، اس کے بعد الگ الگ چیزیں سمجھ آتی ہیں، وہی نا کہ 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، آپ کو پتہ ہے نا کیوں نبوت اللہ تعالیٰ پہلے بھی ان کو دے سکتے تھے، لیکن 40 سال کے بعد انسان میچور ہو جاتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، آگے بڑھنا اس کو سوچ سمجھ کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ دیکھیں اس کے بعد آپ لوگوں کا ذہن الگ کھلتا ہے، بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں الگ طریقے سے باتیں بیٹھتی ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں الگ طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ بس ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اور آگے کیا ہے اللہ الصمد، الصمد کا بھی ایک یعنی وہ ہے کہ ترجمہ کے اس کا جو لفظی مفہوم ہے وہ ہے، یعنی اردو میں اس کا لفظی ترجمہ ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے، جیسے ہوتا ہے نا اردو میں تو نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں کہ جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے میں یعنی آگے بڑھیں، جو ہر ایک کی مدد کرتا ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا ہو کہ یہ نان مسلم ہے، مسلم ہے، یہ کون ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، نہیں، اللہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے، ہر ایک کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یہ میری عبادت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ نہیں سوچتا کہ مطلب یہ کیسا بندہ ہے کیسا نہیں، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو اللہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، چاہے وہ جن ہو، انس ہو یا جانور ہو، کچھ بھی ہو، چاہے وہ برا ہو بھلا ہو، جیسا بھی ہو، اللہ سب کو سب کچھ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کہتے ہیں توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی نعمتیں چھین لیتا ہے، وہ نعمتیں کون سی ہوتی ہیں؟ کھانے پینے کی نہیں ہوتی، کھانا پینا آپ کو اللہ دے گا، رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، جب تک آپ دنیا میں زندہ ہو رزق ملے گا، اور لیکن وہ کون سی نعمتیں چھینی جائیں گی؟ آپ کی عبادت، آپ کی عبادت میں کمی پیشی ہو جائے گی، آپ نماز نہیں پڑھو گے، آپ کی ایک نماز ضائع ہوگی نا، سمجھو اللہ میں نے کوئی بڑا گناہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے میری نماز کی نعمت مجھ سے چھین لی، ٹھیک ہے نا، آپ نے روزے نہیں رکھے، آپ نے کوئی عبادت نہیں کی، آپ نے کوئی اس طرح کی چیزیں، باقی یہ نہیں کہ آپ سے کھانا پینا چھین لیا جائے گا، آپ کو کپڑا نہیں دیا جائے گا، آپ بھوکے مر جاؤ گے، نہیں، بھوکا تو کوئی دنیا میں سوئے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اگر نعمتیں چھینی بھی جائیں گی تو وہ کون سی ہوں گی؟ آپ کی عبادت کی، آپ سے تسبیحات چھین لی جائیں گی، آپ جو تسبیح پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی روز صبح اٹھ کے نا پڑھتا ہے کیا، جیسے درود پاک، یا کوئی قل واللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، یا کوئی استغفار کی، تو وہ کیا کم کر دی جائیں گی، پھر وہ جیسے آپ سے چھن گیا نا، تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اللہ کو راضی کریں اور اسی سے مانگیں، استغفار کو اپنے ورد میں شامل کر لیں، صبح شام کے اذکار میں پہلے تو درود پاک پڑھیں، ایک تسبیح ضرور روز صبح و شام کے اذکار میں درود پاک کی پڑھ لیں، درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے، نہیں تو پھر چھوٹے درود بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد استغفار کی تسبیح صبح و شام کے اذکار میں دل سے، ایسے نہیں بس پڑھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوچے میں نے آج کیا گناہ کیا، میں نے کیا کیا، چھوٹے موٹے گناہ بہت ہو جاتے ہیں نا ہم سے، کبھی کسی کو کچھ بول دیا، کبھی کسی کو غصے سے دیکھ لیا، کبھی ہو سکتا ہے کہ دل میں کسی کے لیے برا سوچ لیا، کبھی کسی کے لیے پیچھے باتیں کر لی، پتہ نہیں چلتا نا، انسان ہے، تو پھر ایسی اگر ہم لوگ کریں گے نا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں گے، اللہ چاہیں گے تو، یہ بھی کیا ہوگا؟ اللہ چاہیں گے تو، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے نا، تو جزاکم اللہ خیرن کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔